اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر تبلیغ و ہدایت کا کام کیا، تبلیغ کی، ہدایت کی، لیکن مشرکین مکہ نے جب نہیں مانا تو آپ نے مدینہ کا راستہ اختیار کیا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ الگر ساری دنیا جہالت میں غرق ہو چکی تھی، ظلم و بے حیائی انتہا پر تھی۔ اس وقت انسانیت سخت شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی اور چیخ و پکار کر رہی تھی۔ اللہ تعالی نے یہ فریاد سنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ کا سامنا مشرکین مکہ و یہود و نصارہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگو، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بے شک یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا وہی تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے۔ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ بے جان لاشیں ہیں اور شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سیخ پا ہو گئے، یہاں تک کہ ابو لہب نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا، نعوذ باللہ، اور بکواس کیا، جس کے جواب میں خدا نے کہا خدا تمہارے ہی ہاتھ توڑے اور تم کو ہی غرق کرے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہا درجے کی اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کی جو برداشت سے باعث تھی۔ لیکن ایسے لوگ بھی تھے جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نیک بختی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت اختیار کر لی۔ اس نسبت کی وجہ سے وہ دین حق پر قائم ہوئے۔ انہیں ایک ایسی لذت اور ایک ایسا سرور نصیب ہوا کہ دنیا کی ہر تکلیف، ہر مصیبت سہتے رہے، لیکن وہ اپنے دین حق کی راہ سے ذرا برابر بھی نہ سرکتے تھے۔ اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے وہ کیسے لوگ تھے۔ کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی مصیبت انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہرگز نہیں ہٹا سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آقا و مولا کی سنت پر چل رہے تھے، کہ جن کو سارے مشرکین مکہ نے اکٹھے ہو کر کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کے سر پر تاج رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو تمام عرب میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کر دیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو تمام دولت اکٹھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں اور ہمارے خداؤں کو نہ جھٹلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سورج اور چاند لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو تب بھی میں اپنی اس تبلیغ و ہدایت سے باز نہیں آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم مجھے فرمایا ہے اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہر مصیبت برداشت کر کے اور ہر لالچ کو ٹھکرا کر دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہوئے، لیکن مشرکین مکہ نے اپنا ظلم اور بڑھا دیا اور تبلیغ کی راہ میں دیوار کھڑی کر دی۔ تنگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی اور خود بھی مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ تو میری اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اس طرح کی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے بچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔